ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعہ ہے جنوری کی 12 اور جمادی الثانی کی 29 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ کمشنر سیکرٹری پدما آمو نے یو جی پی جی پروگرامز میں نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 کے نفاذ کے جائزوں پر ایک ورکشاپ کے اختتامی سیشن میں شرکت کی۔ یہ پروگرام لداخ یونیورسٹی نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لداخ کے تعاون سے منعقد کیا تھا۔ اس دوران ڈائریکٹر کالجز ٹشی داوا نے ورکشاپ کے سلسلے میں ایک پریزنٹیشن پیش کیا۔ اس کے علاوہ کالج کی فیکلٹی نے لداخ میں نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 کے نفاذ کے درپیش مختلف مسائل اور چیلنجوں کو ابھارا۔ کمشنر سیکرٹری پدما آمو نے شرکاء سے بات چیت کی اور کالجوں کے متعلق سربراہان کو ہدایت دی کہ وہ اکیڈمک بینک آف کریڈٹس کے لیے سال اول کے طلباء کی رجسٹریشن شروع کریں۔ کمشنر سیکرٹری نے طالب علموں کے لیے اختراعات، ہنرمندی کے کورسز اور سافٹ اسکل پر زور دیا۔ کمشنر سیکرٹری نے فیکلٹی پر زور دیا کہ وہ تعلیمی بہتری کے لیے کوششیں تیز کریں اور خطے کی تعلیم کو بڑھانے میں ان کے اہم کردار پر زور دیا۔ تقریب میں کمشنر سیکرٹری پدما آمو کے علاوہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف لداخ پروفیسر ایس کے مہتا، کنٹرولر امتحانات یونیورسٹی آف لداخ پروفیسر ڈسکنگ نمگیل اور ریکٹر کرگل کیمپس کنیز فاطمہ نے حصہ لیا۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر LHDC کارگل ڈاکٹر جعفر راخور نے آنگن واڑی مراکز کے سرکاری اسکولوں کے ساتھ انضمام پر تبادلہ خیال کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر سوشل ویلفیئر آغا سید مجتبیٰ موسوی، ایگزیکٹو کونسلر ایجوکیشن ذاکر حسین، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران آنگن واڑی مراکز کے سرکاری اسکولوں کے ساتھ انضمام کے لیے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ میٹنگ میں آنگن واڑی مراکز اور محکمہ تعلیم کے ذریعے فراہم کردہ مڈ ڈے میل کو یکجا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن نے CEC کو مطلع کیا کہ قومی تعلیم پالیسی کے متعلق آنگن واڑی مرکز اور اسکولوں کی عمارت ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر ایک ساتھ واقع ہونی چاہیے۔ CEC نے کہا کہ اگر ضلع میں نئے آنگن واڑی مراکز کے تعمیر کا منصوبہ ہے تو DPR کے اندر اراضی کے معاوضے کے فراہم کو بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ریاست کے زیادہ تر اراضی آبادی سے بہت دور ہے۔ آج کونسلر سجاد حسین اور کونسلر عبدالہادی نے مائی یووا بھارت کی 24 والنٹیئرز کو ٹریفک مینجمنٹ کے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ والنٹیئرز آج سے 17 جنوری تک مختلف چوکوں پر جا کر ٹریفک پولیس کے ہمراہ ٹریفک مینجمنٹ کے بارے میں لوگوں کو جانکاری فراہم کریں گے۔ جیسے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے مائی یووا بھارت کر کے ایک آٹونومس باڈی کریٹ کیا ہوا ہے، اس کا ایک پورٹل بھی ہے mybharat.nic.in کر کے پورٹل، آن لائن پورٹل، جہاں پہ ہر کوئی یوتھ 15 سے 29 وہاں پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں پہ 25 والنٹیئر مائی بھارت کی والنٹیئر ہے، ان کو جیسے ہم 11 سے 17 تک روڈ سیفٹی ویک منایا جا رہا ہے، کیونکہ کل 11 کو ہمارا بچوں کا ٹریننگ ہوا تھا۔ اب یہ جو ہمارے 25 جو والنٹیئر ہے مائی بھارت کی، وہ آج سے ڈپیوٹ ہوں گے ہر یہ ٹریفک جہاں پہ مین ٹریفک کی چوک ہے، ہر الگ الگ چوک پہ ڈپیوٹ ہوں گے آگے 5 دن کے لیے، تاکہ وہ لوگ ٹریفک پولیس کے ساتھ ٹریفک مینجمنٹ میں ہیلپ کرے۔ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر LHDC کارگل ڈاکٹر جعفر راخور نے ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کے 58 آرٹیزن اور SHG کے ممبران کو ایکسپوجر ٹور کے لیے نئی دلی روانہ کیا۔ آرٹیزنز دلی ہاٹ میں اپنے مصنوعات کو پیش کریں گے۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو کونسلر نے انہیں مصنوعات کے فروغ کے ساتھ ساتھ ملک کی راجدھانی میں کرگل کے نمائندے کے طور پر اپنا بہتر رول نبھانے کی ہدایت کی۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج بروز جمعہ
کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام چھوٹے بڑے گاڑیاں شامل ہیں۔ اسی طرح کرگل زاسکر روڈ پر بھی مقررہ اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -9.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -9.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور اسی طرح زاسکر میں درجہ حرارت -14.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دراس میں درجہ حرارت -11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ رام مندر کی پران پرتشٹھان تقریب کا دعوت نامہ ملک میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ مرکز کے بی جے پی حکومت پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ ایودھیا میں 22 جنوری کو منعقد ہونے جا رہی اس تقریب کے ذریعے ووٹ بینک کی سیاست کر رہے ہیں۔ پران پرتشٹھان کے عظیم الشان پروگرام میں وزیر اعظم سمیت کئی اہم لوگ شرکت کریں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہندو مت میں اہم مقام رکھنے والے چاروں شنکر آچاریوں نے پران پرتشٹھان تقریب کی جگہ پر کے خاکے پر سوال اٹھاتے ہوئے خود کو اس سے علیحدہ کر لیا ہے۔ پوری پیٹھ کے شنکر آچاریہ سوامی نشچلانند سرسوتی کے بعد دوارکا پیٹھ کے شنکر آچاریہ سوامی اے وی میکیشورانند نے بھی پران پرتشٹھان تقریب کی مخالفت کی ہے۔ اس کے علاوہ دو دیگر شنکر آچاریوں نے بھی بیانات دی ہے اور پروگرام میں شرکت سے صاف طور پر انکار کر دیا ہے۔ رام مندر کے افتتاحی تقریب کے دعوت ناموں پر بھی اپوزیشن نے اعتراض کیا ہے، جبکہ کانگریس نے شرکت کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ شمالی و مغربی یمن کے علاقوں پر امریکہ اور برطانیہ نے فضائیہ حملے کیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صعدہ اور الحدیدہ کی فضائیہ میں امریکی اور برطانیہ کے جنگی طیارے مسلسل پرواز کر رہے ہیں۔ ان جنگی طیاروں نے جمعہ کو مختلف علاقوں پر متعدد بار حملے کیے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے رویٹرز سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ یمن پر یہ فضائیہ حملہ بحری بیڑے اور آبدوزوں سے کیے گئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے یمن پر جارحیت کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے فضائیہ ایسی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے جنہیں حوثیوں کی جانب سے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے بھی یمن کے خلاف فوجی جارحیت کے بارے میں کہا ہے کہ امریکی اور برطانوی فوجیوں نے میرے حکم پر اور آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا اور ہالینڈ کی حمایت سے یمن میں کئی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے یمن حوثیوں کے زیر استعمال 12 سے زائد مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔ دریاسنا فلسطین کی وزارت صحت نے جمعرات کی شام اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر صہیونی جارحیت سے شہید ہونے والوں کی تعداد 23,469 ہو چکی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔